حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کی روشنی میں پھر حج کا چھوڑنا، اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں کسی کی جاتی؟ توجہ نہیں۔ لوگ استطاعت کے باوجود حج نہیں کرنے والے، فَيَضْرِبُ عَلَيْهِمْ الْجِزْيَةَ، ان پر جزیہ لازم کرو، مسلمان نہیں اور وہ وَمَا كَانُوا مُسْلِمِينَ وَمَا كَانُوا مُسْلِمِينَ، وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں۔ دنیا میں اتنے سارے لوگ مل کر ایک ہی کلمہ اتنی دفعہ دہرانا اور بلند کرنا، یہ کہیں دنیا میں نہیں ہوتا۔ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ اور لبیک کے 6 معنی ہیں شیخ، ہمارا بھی موضوع ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج انڈرسٹینڈ قرآن گلوبل کے لیے انتہائی شرف و سعادت کا مقام کہ ہمارے محترم شیخ دکتور شیخ عبدالجبار بلال صاحب حافظہ اللہ انڈرسٹینڈ قرآن گلوبل اسلام آباد آفس کے اندر تشریف لائے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز آج شیخ صاحب سے ہم جو استفادہ کرنے جا رہے ہیں وہ دین اسلام کا ایک اہم رکن فریضہ حج کے بارے میں کچھ استفسارات ہوں گے، اور شیخ صاحب کی طرف سے کچھ انشاءاللہ افادات ہوں گے، جس سے یقیناً ہم سب اور آپ سب مستفید ہوں گے اللہ کی توفیق سے۔ تو آپ کے علم میں ہے کہ دین اسلام کے 5 ارکان اور ان میں سے ایک اہم ترین رکن فریضہ حج ہے اسلام کے 5 ارکان کے اندر، اور یاد رکھیے گا حدیث قدسی کے مطابق بندہ اپنے رب کے قریب جن اعمال کے ذریعے ہو سکتا ہے ان میں سب سے پہلے درجے پر فرائض آتے ہیں، آپ کے یہی ارکان، یہی فرائض، ان کے اندر ایک حج بھی ہے جس سے آپ اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ایسی عظیم عبادت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا بھی کی، اس کی رغبت بھی دلائی، صحابہ کرام، تابعین، ائمہ، محدثین اس عبادت کو کرتے آئے ہیں۔ ہم عبادت کے طریقہ کار کے بارے میں تو نہیں جائیں گے، نہ ہی ہمیں وقت اجازت دے گا، لیکن اس کی اہمیت، فرضیت، فضیلت اور معاشرتی مسائل، یعنی معاشرے کے اندر جو باتیں اس فریضے کے بارے میں عوام الناس کے اندر مشہور ہو چکی ہیں، تو شیخ صاحب سے انشاءاللہ ہم ان باتوں کے اندر کچھ استفسارات کر کے ہم مستفید ہونے کی کوشش کریں گے اللہ کی توفیق سے۔ تو شیخ صاحب میں آپ کو اہلاً و سہلاً و مرحبا کہتا ہوں، آپ الحمدللہ پہلی مرتبہ انڈرسٹینڈ قرآن آفس کے اندر پوڈ کاسٹ کے لیے تشریف لائے، جزاکم اللہ خیرا و بارک اللہ فیکم۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ بارک اللہ فیکم شیخ زین۔ الحمدللہ یہاں پر آ کر بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں، اور خاص طور پر یہ کہ جس موضوع کا انتخاب آپ نے کیا اور اس میں خاص طور پر اللہ کی قربت کی طرف جو اشارہ کیا گیا وہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ ہم اگر تمام عبادات کو اللہ کے ساتھ قربت کے ساتھ ملا دیں تو انشاءاللہ اس عبادت میں اس عبادت کا اصل جو ذائقہ اور ٹیسٹ ہے وہ ہمیں نصیب ہو سکتا ہے، اور جس عبادت میں انسان کو اس کا لطف اور اس کا ذائقہ نصیب ہو جائے وہ عبادت ہمیشہ انسان دل کے ساتھ کرتا ہے۔ ہماری عبادات میں جو دل کا حضور نہیں ہوتا، ہمارا دل عبادات میں نہیں لگتا یا حاضر نہیں ہوتا، اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہماری عبادات میں مزہ نہیں ہوتا۔ جس چیز میں انسان کو لطف آتا ہے، ٹیسٹ آتا ہے، وہ انسان اس کو بار بار کرتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ موضوع انتہائی اہم ہے رکن اسلام ہونے کے اعتبار سے، اور جیسے آپ نے فرمایا کہ اللہ کے قرب کے اعتبار سے، تو بارک اللہ فیکم، اللہ تبارک تعالیٰ اس میں خیر کہنے کی اور خیر پر رہنے کی اور خیر پر عمل کی توفیق ہمیں نصیب کر دیں۔ بارک اللہ فیکم۔ اور شیخ صاحب انشاءاللہ ایک پہلو جس پر ہم آپ سے استفادہ کریں گے کہ یعنی معاشرے کے اندر لوگوں نے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کچھ غیر شرعی اور ایسے معاملات کو بیچ میں لے کر آئے ہیں مطلب جن کا شریعت میں کوئی تصور بھی نہیں ہے، اور اس کے برعکس جو شرعی معاملات ہیں، حتیٰ کہ فرائض ہیں، ان کو بالکل ہم نے پس پش ڈالا ہوا ہے۔ تو شیخ ہمارے معاشرے کے اندر دیکھیے 90% اگر میں کہوں تو شاید یہ پرسنٹیج کوئی غلط نہیں ہوگی کہ 90% لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو حج کی عبادت ہے یہ شاید زندگی کے بالکل آخری حصے میں کرنے کی عبادت ہے۔ تو آپ اس کی فرضیت کے حوالے سے اس کو کیسے دیکھتے ہیں شریعت شیخ اس میں 2 باتیں آپ نے ارشاد فرمائی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ لوگوں کے ہاں 90% یا اس سے زیادہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے قرب کے لیے وہ چیزیں کی جائیں جو کہ اسلام میں جن کا وجود ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں آیت البر میں آیت نمبر 177 میں جو کہا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب،
یہاں پر یہود و نصارہ کو مخاطب کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ جو قبلہ کو اور اس کے تبدیل ہونے کو اتنا بڑا جو ایشو بنا رہے ہو، تو ہونا یہ چاہیے کہ یہ قبلہ اور قبلے کو اس طرح سے ہائی لائٹ کرنا اس کے لیے مفید ہے. من آمن ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر. اس آیت سے اہل علم کے جو استدلالات ہیں ان میں سے ایک استدلال یہ بھی ہے کہ امت کے زوال کا باعث ایک وہ چیز بھی ہے کہ جس چیز کو جو اہمیت دینی چاہیے تھی وہ نہیں دی گئی. یہاں پر بھی ہمارے لوگوں نے، یعنی اگر کوئی شخص فرائض کے جگہ پر نوافل کو اہمیت دیتا ہے تو وہ بھی اس آیت کے تحت بھی وہ غلط کر رہا ہے، اور وہ اس راہ پر چل رہا ہے جو مومنوں کی راہ نہیں ہے، متقین کی راہ نہیں ہے. کجا کہ اس میں ایسا کر لیا جائے کہ سبحان اللہ وہ اسلام میں اس کا وجود ہی نہ ہو. وجود ہی نہ ہو. تو جیسے حدیث قدسی کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو چیزیں پسند ہیں بندے کی طرف سے قرب حاصل کرنے کے لیے وہ فرائض ہیں. فرائض کے بعد پھر نوافل میں بندہ آگے بڑھتا ہے. فرائض وہ چیزیں جو ایک حد ہے کہ اللہ کی قربت، اللہ کی محبت اس سے حاصل ہوگی. جب اللہ کی محبت حاصل ہو گئی تو اس میں آگے آپ کتنا آگے جانا چاہتے ہیں تو پھر نوافل آتے ہیں. دوسری بات یہ کہ واقعی ہمارے معاشرے میں تقریباً سب لوگ ہی یہ سمجھتے ہیں، اور ان کی ریشو بھی یقیناً ایسی ہی لگتی ہے کہ وہ 90% سے زیادہ کہ حج جو ہے یہ آخری عمر کی عبادت ہے. سبحان اللہ، یہ فہم ہی بالکل غلط ہے، بالکل غلط فہم ہے. سورہ النساء، سورہ آل عمران میں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حج کی فرضیت کا بیان فرمایا، اس حج کی فرضیت میں آیت نمبر 97 میں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. حج کے لیے جس استطاعت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بات بیان کی، اس استطاعت میں اہل علم نے دو چیزیں رکھی ہیں. نمبر 1، انسان کی بدنی استطاعت، کہ انسان اس قابل ہو کہ وہ حج کا سفر کر سکے، صحت اس کی جسمانی، صحت اس کی جسمانی ایسی ہو کہ وہ حج کا سفر کر سکے. اور یہ حج مشقت کا نام ہے، مشقت کا نام ہے، اس لیے اس کو خواتین کے حق میں جہاد قرار دیا گیا. اس میں مشقت ہے. اس میں یہ بھی ایک پہلو نکلتا ہے جو کہ ہمارے موضوع سے متعلق نہیں، لیکن اس پر بات کر لیتے ہیں کہ بہت سارے لوگ وہ حج اور عمرہ میں اتنا زیادہ لگژری حج اور عمرہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ حج کی اصل روح کو ہی دبا دیتے ہیں. یہ مشقت، پیکیجز آپ دیکھیے تو پیکیجز شروع ہو رہے ہیں 50 لاکھ سے، ہاں جی، اور آتے آتے 8 لاکھ تک آ رہے ہیں. تو دن کم ہوتے ہیں اور پیسے اتنے زیادہ. اور سبحان اللہ لوگوں کا یہ دل ہوتا ہے کہ بس کلاک ٹاور سے اتریں اور سامنے مسجد میں چلے جائیں. اور جو کلاک ٹاور میں آنے والے لوگ ہیں ان میں سے اکثریت تو نیچے حرم میں بھی نہیں آتے، ہاں جی، وہیں اوپر مصلی میں نماز پڑھ لیتے ہیں. اللہ اکبر. اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھیں آپ شاید صحن میں پڑھ رہے ہیں، آپ کو کعبۃ اللہ نظر نہیں آ رہا، ہمیں اوپر سے کعبۃ اللہ دکھائی دے رہے. تو اللہ اکبر، یہ جو چیز ہے اس میں پہلی اصل استطاعت تو ہے ہی بدنی استطاعت، اور اس کے دوسرے نمبر پر استطاعت ہے مالی استطاعت، کہ آپ کے پاس آنے جانے کے اخراجات ہوں، آپ کے پاس پیچھے گھر میں اپنے اہل خانہ کے لیے اخراجات ہوں اتنے کہ آپ کے واپس آنے تک وہ ایسا نہ ہو کہ بھوکے مرتے رہیں. تو استطاعت میں یہ دو چیزیں بنیادی ہیں. تو شہید جدھر آپ نے اب مالی استطاعت کا اور آپ نے پھر لگیری حد کی طرف بھی اشارہ کیا، تو اس مالی استطاعت سے مراد مطلب وہ 8 لاکھ والے پیکیج کی استطاعت ہے یا 50 لاکھ والے یا 30 لاکھ والے؟ اب یہ بھی ظاہر بات ہے، اب ایک بندہ ہے شاید اس کے پاس 8 لاکھ ہوں لیکن وہ چاہ رہا ہوں میں نہ کروں 8 لاکھ والا کیونکہ میں وہ حج کرنا نہیں چاہ رہا. شیخ اس کے جواب کو سمجھنے کے لیے یہ مثال ذہن میں رکھیے کہ ایک بندے نے ظہر کی نماز پڑھنی ہے، ظہر کی نماز اس پر فرض ہے، اس کے قریب جو مسجد ہے جہاں پر وہ جا کر وقت پر ظہر کی نماز پڑھ سکتا ہے اس میں اے سی نہیں ہے، اور وہ جس لائف سٹائل کا بندہ ہے اے سی کے بغیر وہ اس کا گزارا ہی نہیں ہے. لیکن اگر وہ ایسی مسجد میں جائے گا جہاں پر ایئر کنڈیشن ماحول ہے، وہاں پر جاتے ہوئے اس کا وقت گزر جائے گا، اثر ہو جائے گی یا کچھ اور اس طرح کا کوئی ایشو پیدا ہو سکتا ہے، تو اس نے فریضہ پورا کرنے کے لیے اسے یہاں پہ نماز پڑھنا ہوگی. اسی طرح حج کا فریضہ اصل میں جو منیمم چیز ہے جہاں آپ جتنے میں حج کر سکتے ہیں، اگر وہ آپ کے پاس اتنا مال ہے تو آپ پر حج فرض ہو گیا. ایسا نہیں ہے کہ اگر مثال دیتے ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے جو حج ہے وہ 10 11 12 لاکھ کا مثال کے طور پر ہو رہا ہے، اور ایک شخص ہے اس کے پاس استطاعت زیادہ ہے یا وہ اس کا لائف سٹائل زندگی گزارنے کا طریقہ کار ایسا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے 25 اور 30 لاکھ والا 5 سٹار حج کرنا ہے، تو اس کے اوپر حج کی فرضیت تب نہیں ہوگی کہ اس کے پاس 25-30 لاکھ ہو، بلکہ اس کے اوپر حج کی فرضیت ادنا پر لازم ہو جائے گی. 11 12 پہ جا کے جو لوگ حج کرتے ہیں
ان کا ماحول بھی ایسا نہیں ہوتا، وہ کہیں دھوپ میں نہیں رہ رہے ہوتے، وہ بغیر اے سی کے کمروں میں نہیں رہ رہے ہوتے، ان کو وہ ساری سہولیات میسر ہوتی ہیں۔ تو اس کے بعد پھر اگر آگے آپ جس کو لگژری کہتے ہیں، وہ تو ایک آپ کی خواہشات کے مطابق ہے، تو حج اس سے پہلے ہی فرض ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات ٹھیک ہے کہ لوگوں کا یہ کہنا کہ آخر عمر میں حج ہوتا ہے، تو اس میں استطاعت کے حوالے سے ایک چیز وہ ضائع کر چکے ہوتے ہیں، یعنی ان لوگوں نے اپنے حج کو آدھے کو ضائع کر دیا اپنی صحت اور تندرستی کو کھونے کے اعتبار سے۔ شیخ ہم جتنے سال حج میں وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا اور وہاں پہ رکنے کا اور لوگوں میں دعوت کا کام کرنے کا موقع دیا، شیخ واللہ دو چیزیں سب سے زیادہ پیش آتی تھی، ہمارے سامنے آتی تھی۔ ہم کچھ سروے بھی کرتے تھے، دعوتی کام بھی چل رہے ہوتے تھے، ٹریننگز بھی چل رہی ہوتی تھی۔ لوگوں میں ایک تو علم کی شدید کمی، جو کہ ضروری ہے حج کے لیے اور ہر عبادت کے لیے۔ دوسرے نمبر پر لوگ خاص طور پر پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش سے وہ لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے ایک بہت بڑی تعداد میں، جن کی سبحان اللہ چلنے کی بھی سکت نہیں ہوتی تھی، اور وہ پورے گروپ کے لیے مسئلہ بنتے تھے۔ تو اس لیے یہ ہو جانا، کبھی رستے کا نام ملنا، کبھی پہنچ نہ پانا، بس ہو جانا۔ اور آپ کو یہ ایک ریسرچ آئی تھی کہ جو ہمارے برے صغیر پاک و ہند کے حجاج سب سے زیادہ فوت ہونے والے حج کے دنوں میں وہاں پر وہ لوگ، سبحان اللہ۔ تو وہ کیا وجہ ہے کہ وہ بس ہو گئی ان کی، ایک بندہ وہ پوری زندگی۔ تو شیخ اگر ہم اسی بات کو آگے بڑھائیں، اب ایک انسان کے پاس چلیں 8-10 لاکھ روپیہ ہو گیا، وہ حج کر سکتا ہے، اگر کرنا چاہے تو اس سال وہ کوشش کرے اور اللہ کی توفیق سے وہ جا سکتا ہے، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ میری 2 گھر میں جوان بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، تو اب یا تو 10 لاکھ سے میں نے حج کرنا ہے، یا میں نے ان بیٹیوں کی ذمہ داری ادا کرنی ہے جن کے بھی رشتے وغیرہ بھی نہیں ہوئے، فیوچر کی اس کی پلاننگ ہے۔ تو اب دیکھیں یہ 2 طرح کے فرائض، ظاہر بات ہے بیٹیوں کا بھی ایک اس کے ذمہ فریضہ ہے اس کے کندھوں پر، اور یہ بھی اللہ کا فریضہ ہے۔ تو اب جب یہ دونوں چیزیں اور اس کی آمدن اور یہ چیزیں آمنے سامنے آ جاتی ہیں، تو شریعت اس پہ کیا ہماری رہنمائی ہے؟ شیخ اس سے پہلے والی بات میں ایک چیز میں ایڈ کر دوں، جو آپ نے فرمایا کہ وہاں پہ لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں، بڑھاپے کی وجہ سے بر صغیر وغیرہ کے لوگ زیادہ وہاں پہ وفات بھی پا رہے ہوتے ہیں۔ شیخ ہم نے اپنے کانوں سے سنا کچھ لوگوں سے، بزرگوں سے، حج اور عمرے کے موقع پر وہ اپنے بچوں کو بد دعائیں دے رہے تھے، صرف اس بات پر کہ ہمیں اکیلے کو اس عمر میں بھیج دیا۔ یعنی اس کے 2 پہلو ہیں، ایک یہ کہ ان کو اکیلا بھیجا گیا، ایک پہلو یہ ہے کہ وہ بیچارے جسمانی طور پر استطاعت ہی نہیں رکھتے، وہ حج اور عمرہ پر آ کر بد دعائیں کر رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے۔ حالانکہ وہ تو ٹائم ہوتا ہے کہ آپ بچوں کے لیے کچھ مانگیں، جی کچھ مانگیں۔ تو اس لیے یہ جو حج ہے، خاص طور پر حج، یہ جوانی کی عبادت ہے، اور کچھ ممالک میں یہ بہت اچھا ایک نظام رائج ہے، جیسے ملیشیا وغیرہ میں سنا، انڈونیشیا میں، کہ وہ سبحان اللہ وہ شادی سے پہلے یا شادی کے فوراً بعد حج پر بھیجتے ہیں۔ اور شیخ وہ بعض جگہ تو حق مہر، آپ کو پتہ ہے حج عمرہ رکھا جاتا ہے۔ جی الحمدللہ۔ اگر کسی کی استطاعت حج کی ہے تو حق مہر میں لکھوا دیا جاتا ہے آپ نے زوجہ کو حج کرنا ہے۔ اور اس میں الحمدللہ اچھی بات ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہمارے بھی کچھ نوجوان یہ اپنی شادی کے بعد، شادی کے جو سلسلہ ان کے پاس پیسوں کا ہوتا ہے اکٹھا سلامیہ وغیرہ، تو وہ ماشاءاللہ عمرے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ یہ چیز آہستہ آہستہ عام ہو رہی ہے۔ شیخ اسے اب شہر العسل کہہ لیجیے، ہاں شہر العسل، ہنی مون کہہ لیجیے، کچھ بھی آپ کہہ لیجیے۔ تو شیخ دوسری جو بات آپ نے کی کہ بیٹیاں اور حج، لوگوں نے ان دونوں کو آپس میں آمنے سامنے کھڑا کر دیا۔ یعنی ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ جس کے گھر میں بیٹیاں ہیں، بے شک چھوٹی بیٹی ہو، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ ابھی میرے اوپر حج فرض نہیں ہوا، اور اس کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ میں یہ فریضہ ادا کرنے کے بعد پھر حج کا سوچوں گا۔ اس میں شیخ 2 چیزیں سوچنے کے لائق ہمارے تمام ناظرین کے لیے۔ اللہ اکبر، اسلام نے ہمیں کسی بھی جگہ پر ادھوری معلومات نہیں دی۔ اسلام ایک بڑا واضح دین ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو محجۃ البیضاء کہا، ایک بڑی روشن راہ ہے، لیلھا کنہارھا، اس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں، بہت روشن دین ہے۔ تو کیا اسلام نے ہمارے وہ جو لوگ جو کہتے ہیں کہ بیٹیاں ہیں تو لہٰذا ان کی ذمہ داری سے فراغت کے بعد حج کریں گے، وہ یہ دیکھیں کہ کبھی آپ نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کیا اسلام نے کوئی ایسی تعلیمات دی ہیں؟ اور یقیناً اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اسلام ایک کامل دین ہے، تو اس کامل دین میں یہ اتنا بڑا ایشو ڈسکس تو کیا گیا ہوگا نا۔ تو اگر آپ نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے تو آپ کو انشاءاللہ حق مل گیا۔ کی دور وہ تو پوری زندگی یہ اسی سوچ پہ زندگی گزارتے ہیں، اور پھر حتیٰ کہ وہی 60 سال کی ایج آ جاتی ہے۔ شیخ یہ وہی بات ہے جو آپ نے پہلے بھی کی کہ لوگ ان چیزوں کو اتنی اہمیت دیتے ہیں جو اسلام میں فرائض تو دور کی بات ہے، نوافل میں بھی نہیں آتی۔
یہ ان چیزوں میں سے ایک ہے۔ اس کا دوسرا پہلو جو میں ذکر کر رہا تھا، پہلا پہلو تو یہ کہ اسلام میں جاننے کی آپ کوشش تو کریں کہ آپ کی بیٹیاں، ان کی ذمہ داری اور حج، کیا یہ دونوں چیزیں آمنے سامنے ہیں کہ ایک پہلے بیٹیوں کی ذمہ داری سے آپ سبکدوش ہوں گے اور اس کے بعد پھر حج کریں گے؟ کیا ایسا واقعی ہے؟ آپ جاننے کی کوشش تو کر لیں۔ اور جاننے کے سلسلے میں ہم آپ کی مدد اس اعتبار سے کرتے ہیں کہ سبحان اللہ، بیٹیوں کے معاملے اور ان کی ذمہ داری کو ہمارے ہاں، ہمارے اس کلچر میں، پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کے کلچر میں بیٹیوں کی ذمہ داری کو جو ایک حوا بنایا گیا ہے، اس کا اسلام میں نہ صرف یہ کہ تصور نہیں ہے، بلکہ وہ اسلام کی بنیادی تعلیمات کے ہی خلاف ہے۔ بیٹیوں کی ذمہ داری ہمارے ہاں کیا سمجھی جاتی ہے؟ ان کا جہیز اکٹھا کرنا۔ جہیز اکٹھا کرنا، پیدا ہوتی ہیں تو ہمارے یہاں ان کے کمبل اور چیزیں ہاں، ہم نے خود دیکھا اپنے خاندان کی عورتوں کو دیکھا۔ ہمارے ہاں بھی ایسا چلتا ہے، بچپن میں ہم دیکھتے رہے، بلکہ میری نانی اماں، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی، صحت اور سلامتی دیں، عمر رسیدہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت، عافیت اور حسن عمل کی لمبی زندگی دیں۔ وہ ایک مرتبہ مجھے نا مذاق کرتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ بیٹا، پیدا ہونے میں بہت دیر کی آپ نے، ہم تو بیٹیوں کا سامان اور جہیز اکٹھے کرنے میں عمریں گزار دی ہیں۔ ہم نے پہلے مرتبہ الحمدللہ اپنے گھر میں اپنی بہن، بڑی بہن باجی محترمہ حفظہ اللہ، ان کی شادی کی اور باقی بہنوں کی بھی۔ تو اس طرح خاندان میں پہلی مرتبہ یہ تصور آیا کہ جہیز کے بغیر بھی شادی ہو سکتی ہے۔ تو وہ مذاق میں مجھے کہتی ہے کہ وہ پنجابی میں نا، تو پتر لیٹ جمے ہیں، اسی تے تھک گئے ہیں اسی سامان اکٹھا کرتے ہوئے۔ تو یہ بنیاد ہی غلط ہے۔ آپ جہیز کو اس میں پروموٹ کر رہے ہیں، اور اس میں شیخ بیٹیوں والے سے زیادہ قصور کس کا ہے؟ بیٹیوں والے سے زیادہ قصور ان کا ہے جو مرد حضرات ہیں۔ اللہ کے بندے، مرد ہمارے بھائی، یار مرد بنو تو صحیح۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے قوام بنایا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے رتبہ بلند دیا خاتون سے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا کہ آپ کی بیوی اپنے والدین سے زیادہ آپ کی فرما بردار ہونی چاہیے۔ جس اللہ نے آپ کو یہ مقام و مرتبہ اور بلندی بخشی، آپ اپنی بیوی کے سامان اور اپنی بیوی کے جہیز پر نظریں لگائے بیٹھے، اور واللہ ان لوگوں کو تو مرد کہنے کا دل ہی نہیں چاہتا جو ڈیمانڈ رکھ دیتے ہیں کہ ہمیں یہ چاہیے۔ کیسے مرد ہیں یہ؟ کیسے مرد ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، میں مطلب سوچتا ہوں کہ جہیز کا لینا یا مانگنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والی پوری زندگی آپ نے اس کے سامان پر زندگی گزارنی ہے۔ بالکل، آپ نے لیٹنا کدھر ہے، بیڈ تک وہ کلپ بھی آیا تھا کہ وہ پوری چیزیں گنائی گئی، جی، پورے گھر کی چیزیں گنائی گئی کہ یہ ساری چیزیں تو تیری بیوی لے کر آئی ہے، تو پھر تو کس چیز کا تو مالک کس ہے؟ چیز کے لیے؟ کھانا پینا، گلاس تک شیخ، کپ اور پتہ نہیں پہننا، ہر چیز۔ اور پھر ہمارے یہاں جو بعض علاقوں میں کلچر ہے کہ ساتھ بائک بھی دیں، گاڑی بھی دیں، تاکہ صرف گھر کے اندر ہی وہ اس اپنی غیرت کا مظاہرہ نہ کرے، بلکہ جب گھر سے باہر جائے تو پھر بھی یہ ایک دفعہ کچھ سال پہلے ہمارے خاندان میں ایک شادی ہوئی، تو ان کے شوہر نے، خاندان سے باہر کے تھے وہ، تو انہوں نے ڈیمانڈ کی کچھ، تو اس وقت ایک پوسٹ میں نے لکھی تھی، مجھے یاد نہیں ابھی، لیکن اس میں تھا یہ کہ ایسے جو ہمارے نازک مزاج جو مرد حضرات ہیں، اتنی کیا تکلیف ہے کہ وہ آ کر لڑکی کو لے کر جائیں، ان کو سجایا جائے، ان کو تھوڑا سا تیار کیا جائے، اور تیار کر کے ان کو چھوڑ کے لڑکی کو چاہیے کہ وہ ان کو لے کر آئیں، اور یہ گالی سمجھی جاتی ہے میں گردہ مات بن جاؤں۔ جی، تو آپ گردہ مات نہیں بنے، اس کا پورا گھر آپ کا پورا گھر اٹھا اٹھا کے یہاں پہ لے آئیں آپ، اور یہ کیا ہے؟ یہ سلسلہ، اور اس کی وجہ سے شیخ اگلے کیا نقصانات ہوتے ہیں اس ایک چیز کی وجہ سے؟ یہ تو مردوں کی طرف سے کمی ہوگی، والدین جب بچیوں کو اس طرح سے جہیز دیتے ہیں، اس کے بعد وراثت سے چھٹی کہتے ہیں جہیز دے دیا تھا۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ اس ایک ناسور کا اثر کہاں کہاں تک پہنچ رہا ہے۔ مطلب شیخ ایک فرائض میں کوتاہی بیٹیوں کی وجہ سے، اس میں سب سے پہلا جس کے لیے آج موضوع بھی ہے حج کے اندر آپ نے کوتاہی کی، ایک غیر شرعی چیز کو بنیاد بنا کر۔ نمبر 2، وراثت کتنا اہم فریضہ ہے، اس کے اندر آپ نے کوتاہی کی ایک غیر شرعی چیز کو دلیل بنا کر۔ تو مطلب اس کا ان فرائض پر، اور جو حتیٰ کہ ایسی چیزیں اب وراثت کا تعلق مرنے کے بعد سے ہے، تو نہ صرف ایک غیر شرعی چیز جہیز، اس کی وجہ سے زندگی بھی متاثر ہو رہی ہے فرائض، اور مرنے کے بعد کی زندگی میں متاثر ہو رہی ہے وراثت۔ ایسے ہی ہے بالکل۔ اور ابھی تو یہ وہ نقصانات ہیں جو بڑے بڑے ہیں، چھوٹے چھوٹے نقصانات ہیں، مرد کی مردانگی کا مر جانا، خاتون کا وہ آ کر اپنے اس گھر کو، اس میں بھی اس کو یہ فکر رہنا کہ یہ میرا سامان ہے، یعنی اور بہت سارے، ہمارا موضوع نہیں ہے یہ، الگ سے اس موضوع پہ بات کی جانی چاہیے۔ یہ سبحان اللہ، یہ تو بڑے بڑے 2 نقصان ہم نے بتائے۔ تو اس لیے اللہ کے لیے، جو ہمارے ناظرین ہیں ان سے میری یہ التجا ہے کہ اللہ کے لیے یہ روش چھوڑ دیں۔ شیخ اس کے علاوہ ایک اور بات میں اس میں اضافہ کرنا چاہوں گا
اس کے علاوہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو جہیز چلے سے ہی اپنی بیٹیوں کا بنا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ حج بھی کر سکتے ہیں. ان کے مربوں کی مربع زمینیں ہیں، گھر پڑے ہوئے ہیں، مطلب بھرے ہوئے ہیں، پیٹیاں ان کی باکس بھرے ہوئے ہیں بچیوں کی تیاری کے لیے، لیکن اللہ کی طرف سے توفیق ہی نہیں ہے، اس طرف سوچ ہی نہیں ہے. لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ حج عبادت ہی بڑھاپے کی ہے بالکل. کہ شیخ میں آخر ایک عمر میں. قریبی شخص کو جانتا ہوں جنہوں نے حج نہیں کیا، عمرہ نہیں کیا. پہلے انہوں نے ایک پراپرٹی خریدی کروڑوں کی، اب انہوں نے پورا زور لگا کر جمع پونجی کر کے انہوں نے دوسری پراپرٹی خرید لی اللہ جائے. اکبر. تو میں نے ان کو کہا اللہ کے بندے آپ حج بھی کر لیجئے، آپ جب کروڑوں روپیہ سر، تو کہہ رہے نہیں اصل میں نا میرے 2 بیٹے ہیں، تو میں چاہ رہا تھا پہلے 2 گھر بن جائیں تاکہ یہ دونوں بیٹوں کا فیوچر بالکل سیف ہو جائے، اور اس کے بعد جب یہ بن جائیں گے بس بیٹیوں کی ذمہ داری ہے، اور پھر میں نے بیٹیوں کی ذمہ داری ادا کرنے کے بعد پھر میں نے آ جانا ہے جی حج کی طرف. سبحان اللہ اللہ. اکبر. تو مطلب وہ بیٹوں کو 2 گھر بنا کے دینے کے چکروں میں اور بیٹیوں کی ذمہ داری چکروں میں فریضہ حج لیٹ ہوتا ہے تو ہوتا رہے. نعوذ باللہ اور من ان میں ذالک. سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو نہیں کر ہی نہیں پاتے، جی اجل آ جاتی ہے، موت آ جاتی ہے، اور وہ اسی کی وجہ سے حد لیٹ ہوا ہوتا ہے. اور یہ ایک فریضے اور رکن اسلام کو چھوڑنے کے گناہ کو اپنے نامہ اعمال میں لکھوا کر دنیا سے جاتے مطلب ہیں. اسے شیخ آپ کبیرہ گناہ، جس طرح شریعت نے گناہوں کو کیٹیگرائز کیا کبیرہ گناہ صغیرہ گناہ، تو یہ والا دیگر ضروریات کو ترجیح دینا فریضہ حج پر، اس شریعت کی اس کیٹیگرائزیشن میں آپ اس کو کہاں دیکھتے ہیں؟ شیخ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے صحیح سند سے اور امام حسن بصری رحمہ اللہ سے صحیح سند سے، ان دونوں کے ہاں جس بندے میں استطاعت ہے اور وہ حج نہیں کرتے تو وہ کفر کر رہے ہیں. اللہ اکبر. ایک حدیث بھی ہے لیکن اس حدیث میں مقال ہے، وہ ضعیف حدیث ہے، اس کو ہم قول نہیں کرتے. اس میں تو یہ بات ہے کہ جس شخص نے استطاعت کے باوجود حج نہیں کیا تو وہ کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی مرے یا نصرانی مرے، یعنی وہ بندہ، اس کا اسلام کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، وہ یہودیت میں مرے، نصرانیت میں مرے. یعنی ایک بندہ حج کو چھوڑ کر، حج کا فریضہ جانتے بوجھتے ہوئے استطاعت کے باوجود ترک کر کے مر رہا ہے، اور ایک بندہ یہودی اور نصرانی مر رہا ہے، کوئی فرق نہیں ہے، لیکن وہ حدیث ضعیف ہے. لیکن سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے یہ صحیح سند سے مروی ہے کہ وہ کہا کرتے تھے، شہروں میں بھیجتے تھے کہ دیکھو جو لوگ استطاعت کے باوجود حج نہیں کرنے والے فَيَضْرِبُوا عَلَيْهِمْ الْجِزْيَةَ، ان اللہ پر اکبر. جزیہ لازم کرو. مسلمان نہیں ہے. اور وہ وما کانوا مسلمین، وما کانوا مسلمین، وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں. اور امام حسن بصری رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ اس بندے نے، جو بندہ حج کی استطاعت کے باوجود حج نہیں کر رہا، فقد کفر، اس نے کفر کیا. اور یہ استدلال کہاں سے کرتے ہیں؟ استدلال ہے وہی جو فریضہ حج کی آیت ہے، سورہ ال عمران میں آیت نمبر 97، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. یہاں پر تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ جس میں استطاعت ہے راستے کی، اس پر اللہ کی خاطر اس پر حج کرنا فرض ہے. اس آیت کا دوسرا حصہ کیا ہے؟ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. جس نے کفر کیا تو اللہ پورے جہان والوں سے بالکل بے نیاز ہے. کیا مطلب ہے؟ شروع میں حج عبادت کا کے بعد فریضہ فوراً کفر. اور فوراً کفر. مطلب کہ اس فریضے کے عائد ہو جانے کے بعد اگر کوئی حج نہیں کر رہا تو وہ کفر کر رہا ہے. اب کچھ کے نزدیک یہ کفر مخرج عن الملہ ہے، یعنی اسلام سے نکال دینے والا ہے، لیکن جمہور اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ انکار نہیں کر رہا اور ویسے چھوڑ رہا ہے تو وہ ایک بہت بڑا کبیرہ گناہ اس کا مرتکب ہے، اور اگرچہ وہ اسلام سے خارج نہیں ہے لیکن وہ بہت بڑے گناہ کا مرتکب ضرور ہے. کیونکہ شیخ دیکھیں، تو آپ سے میں رہنمائی لینا چاہوں گا. مطلب ہم بچپن سے اپنے بزرگوں سے یہ سنتے آتے ہیں کہ جی نماز کے اندر اگر کسی نے سستی کی تو وہ اولادوں کو سرزنش کرتے ہوئے باقاعدہ یہ الفاظ کہتے ہیں کہ کیا کفری عمل کر رہے ہیں، نمازیں نہیں پڑھ رہے. مطلب نماز کے چھوڑنے کو کفری عمل. لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کی روشنی میں پھر حج کا چھوڑنا، اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں جاتی. حالانکہ جو اچھے بھلے دیندار پڑھے لکھے لوگ نماز کے چھوڑنے کو کفری عمل سمجھتے ہیں کہ یہ کافروں والا عمل ہے، آپ نماز نہیں پڑھ رہے، نماز کو چھوڑیں، وہ بھی. جی شیخ، اس میں ایک اور پہلو بھی ہے جو زیادہ معاملے کو خطرناک اور زیادہ نازک بنا دیتا ہے. وہ یہ ہے کہ کوئی بھی گناہ ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جب اس گناہ کی قباحت دل سے نکل جاتی ہے، یہ والی سٹیٹ، یہ والی حالت کبھی کبھی بندے کو کفر تک پہنچا دیتی ہے. صغیرہ گناہ ہے،
میں بھی بندے کو کبھی کبھی یہ والی حالت کہ اس کے دل سے گناہ کی قباحت اور گناہ کی برائی ختم ہو جائے، یہ اس کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ اس لیے کہ گناہ کا ہو جانا یہ ایک الگ جرم ہے، اور گناہ کے بعد اس گناہ پر راضی ہونا یہ اس سے بڑا جرم ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ وغیرہ نے اس پر بہت تفصیل سے لکھا ہے۔ تو یہاں پر لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ حج فریضہ حج چھوڑ رہے ہیں لوگ، اور وہ مطمئن ہیں، ان کے ہاں یہ کوئی قباحت ہی نہیں ہے۔ تو یہ اس لیے اس کا کفر آپ کہہ لیں، یا اس کا جو اس کی شدت ہے اس کبیرہ گناہ کی، وہ اور بہت بڑھ جاتی ہے۔ تو شیخ ایک یہ جو کہا جاتا ہے معاشرے کے اندر، دیکھیں اب 8 10 12 لاکھ روپے لگا کر جب وہ حج کرے گا تو اس سے اس کا مال کم ہو جائے گا، وہ فقیری کی طرف جا سکتا ہے، آنے والی زندگی میں محتاجی کی طرف جا سکتا ہے۔ تو فقیری سے بچنے کے لیے وہ حج نہیں کرتا پوری زندگی، تو کیا واقعتاً حج عمرہ کرنے سے، مال صرف کر دینے سے حج عمرے میں انسان فقر و فاقے کی طرف شیخ چلا اس جاتا سے برعکس ہے، اس لیے کہ یہ جو ہمارے اپنے نظریات ہیں، جب ہم کتاب و سنت کو بنیاد بنا کر نہیں سوچتے، ہماری عقل کتاب و سنت کے جب تابع نہیں ہوتی، تو پھر نظریات وہ بنتے ہیں، اور نظریات کے بعد انسان کے اعمال وہ اس چیز پر قائم ہوتے ہیں جس کی بنیاد غلط ہوتی ہے۔ لوگ جب یہ سمجھتے ہیں کہ حج کریں گے یا عمرہ کریں گے تو اس میں واضح طور پر مال میں کمی آئے گی، یہ کمی نہیں آ رہی، یہ مال میں اضافے کی طرف ایک قدم ہے، یہ مال میں برکت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، آپ کا یہ فرمان مبارک ہے، تابعوا بین الحج والعمرہ۔ صرف آپ نے ایک وہ فرضی حج کا ہی نہیں بلکہ کہا کہ حج اور عمرہ کو پے در پے کرتے رہو۔ پے در حج پے مطلب پہلا والا تو فریضہ ہوگا، بعد والے تو نفلی حج نفلی عمرے ہوں گے، ہو رہے ہیں، جی، لیکن کرتے رہو۔ کرتے رہو۔ اور آپ نے فرمایا کہ یہ فقر کو مائنس کرنے والے ہیں، یعنی حج کے فوائد میں سے ایک یہ کہا گیا کہ یہ فقر کو دور کرنے والے ہیں۔ صحیح حدیث کے اندر یہ بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یعنی مبارک وہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گارنٹی دے رہے ہیں کہ حج عمرہ بار بار کرتے رہو، اس سے فقیری دور ہوتی جی، ہے۔ پھر کسی مسلمان کا یہ سمجھنا کہ حج عمرہ کرنے سے وہ فقر و فاقے کی طرف چلا جائے گا، سبحان اللہ۔ اللہ دوسرے یہ کہ اصل میں اس میں تعلق، اس میں ایسا کیا ہے واقعی، ظاہری طور پر تو اگر کوئی بندہ سوال کر لے کہ ظاہری طور پر تو مال کم ہو رہا ہوتا ہے، تو پھر کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سمجھا جائے گا؟ شخص سمجھا ایسے جائے گا، یہ جو چیزیں ہیں نا، آپ کے عقائد سے جتنی متعلق ہیں اور جتنا عقیدہ ان چیزوں کے بارے میں پختہ ہوگا، اتنے آپ غنی ہوں گے، اتنے آپ مالدار اور امیر ہوں گے۔ رزق دینا کس نے ہے؟ رزاق نے، الرزاق نے۔ جب اب الرزاق کی رضا کے لیے اب حج اور عمرہ کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کے مطابق آپ کریں گے، تو جب رزق آنا ہی اس ذات کی طرف سے ہے جس کی رضا کے لیے اور جس کی خاطر وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، لوگوں پر حج فرض ہے اللہ کی خاطر، جب آپ جا رہے ہو تو وہ الرزاق آپ کو کیسے فقیر کرے گا؟ اس نے تو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے گارنٹی دے دی کہ آپ حج عمرہ کرو، آپ کے رزق کو اللہ تعالیٰ کم نہیں ہونے دیں گے، اضافہ کریں گے اس میں۔ جس طرح شیخ کسی عرب عالم نے بڑی پیاری بات کی کہ لوگ رزاق کو چھوڑ کر رزق کے پیچھے بھاگتے ہیں، حالانکہ رزق کو چھوڑ کر رزاق کے پیچھے بھاگو، اللہ رزق کو تمہارے پیچھے لے کر آئے گا، راغمہ رغم کے ساتھ اللہ دنیا کو لے کر آئے گا، اللہ اکبر۔ تو شیخ اب یہاں پر ایک بڑا ایک کامن سوال آپ کے علم ہے کہ جیسے حج کے ایام قریب آتے ہیں اور خاص کر قربانی کے ایام، تو 2 طرح کے موضوعات ان دنوں میں، یہ جو ذوالحجہ ہے، اس سے پہلے 2 طرح کے موضوعات ہمیں سننے کو ملتے ہیں۔ قربانی کی طرف ہم نہیں جاتے، حج کے اندر انشاءاللہ وہ کور ہو جائے گا کہ اب ایک طرف آپ 8 10 لاکھ روپے 12 لاکھ روپے لگا کر حج کریں، اور اگر آپ اسی سے کسی غریب کی مدد کر دیں تو دیکھیں شاید اتنی رقم سے کوئی بندہ اس کا پورا کاروبار وہ اسٹیبل کر سکتا ہے، وہ اپنی زندگی بہتر بنا سکتا ہے، تو پھر آپ اس فریضے کو ادا کریں گے اپنے مسلمان بھائی کی۔ اور خاص کر ہم ایک ایسے ملک کے اندر ہے جہاں پر 50% سے زیادہ آبادی خط غربت سے بھی نیچے زندگی گزار رہی ہے، تو پھر اس میں شیخ کچھ لوگوں کا بار بار لاکھوں روپیہ لگا کر حج کرنا اور اپنے ان مسلمان بھائیوں کو دوسری طرف ان کو کھانا تک میسر نہ ہونا، تو ان دونوں چیزوں کو آپ کس طرح شریعت میں دیکھتے شیخ ہیں؟ یہ بڑی اچھی کسی کی دانش مندانہ سوچ ہے، کسی نے بیٹھ کے بہت اچھی سوچ سوچی ہے کہ واقعی آپ نے حج پہ جو 12 لاکھ خرچ کرنے ہیں، 12 لاکھ میں آپ 2 3 لوگوں کو کاروبار کروا سکتے ہیں۔ سوچ تو بہت اچھی ہے، لیکن اس میں کوتاہی ہے۔ کوتاہی یہ ہے کہ یہ سوچ صرف حج کے ساتھ منسلک کیوں ہے؟ جس بندے نے یہ کسی جگہ پر بیٹھ کے بہت ہی دانش مندانہ ایک سوچ کے بعد ایک فیصلہ کیا، لوگوں میں اس کو پروموٹ کیا، اس شخص کے ذہن میں یہ کیوں نہیں آیا کہ میں سب سے پہلے اپنے گھر پہ نظر دوڑاؤں؟ میرے گھر میں اگر میرے پاس زمین کا ٹکڑا 10 مرلے کا ہے
تو کیا میں 5 مرلے میں نہیں رہ سکتا ہوں؟ ایسے میرے ملک میں خط غربت سے نیچے ہیں لوگ، تو میں 5 مرلے فروخت کر کے غریبوں میں تقسیم کر دوں۔ کیا میرے پاس کوئی گاڑی، کوئی بائک وغیرہ ہے؟ جن لوگوں کے پاس گاڑی اور بائک نہیں ہے وہ بھی تو زندگی گزار رہے ہیں، تو میں کیوں نہ اپنی بائک اور گاڑی کو فروخت کر دوں، اور وہ لوگ جو فقراء و مساکین ان پہ میں خرچ کروں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ کیا یہ بندہ جس نے یہ سوچی اور جس نے بڑے سنہری حروف میں اس کو لوگوں کے سامنے رکھا اور پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا یہ شادیاں وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں؟ خود ان کے خاندان میں شادیاں ہوتی ہیں، یا معاشرے پورے میں ان کے سامنے شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں؟ شادیوں پہ جو ہو رہا ہوتا ہے، اور جو شادیوں پر اسراف اور مال، حج پہ تو چلے 11 لاکھ لگتا ہے، آج کل جس کی شادی، جو بچے اور بچیوں کی شادیاں کرنی ہوتی ہیں، کتنے لاکھ لگ رہا ہوتا ہے؟ 5 اسٹار شیخ، وہ جس لیول کے وہ لوگ ہیں یا وہ باتیں کرنے والے ہیں، ان کی شادیوں میں تو شیخ بعض اوقات کروڑوں تک گنتی پہنچ جاتی کروڑوں تک گنتی پہنچتی ہے، اور یہ ہمارے سامنے خبریں بھی آتی رہتی ہیں۔ تو اس دانش مند بھائی کو اتنی سمجھ نہیں آئی کہ یار تھوڑا سا شادی کا ذکر بھی کر دیتے۔ اگر ان ساری چیزوں کا ذکر کر دیتے تو پھر ہم کہتے کہ ہاں اس نے ایک بات کی ہے، اب اس پر بات ہو سکتی ہے، ورنہ تو یہ بات ہی بالکل عقل کے بھی منافی ہے، یہ بات شریعت کے تو منافی ہے ہی ہے، یہ انسان کے کلچر کے منافی ہے۔ آپ اس میں تو لگتا ہے کہ آپ کے دل میں ایک ضد اور آپ کے دل میں ایک حقد اور کینہ ہے عبادت اور فریضہ۔ عبادت اور اس کے سلسلے میں۔ آپ کو یا تو قربانی کے جانوروں پہ یہ بات نظر آتی ہے، یا آپ کو حج کے اوپر یہ بات نظر آتی ہے، یا مساجد میں خرچ کرنے پر یہ بات نظر آتی ہے۔ آپ کے پاس سیل فون ہے 5 لاکھ کا، بھئی آپ 50,000 کا لے لو یار، تب آپ کو یہ نظر نہیں آتا۔ شادیوں بیاہوں پہ آپ کو نظر نہیں آتا، باقی جو لوگ عیاشیاں کر رہے ہیں اس پر نظر نہیں آتا، میچز ہو رہی ہیں، کرکٹ ہو رہی ہے، فلاں فلاں ہو رہے ہیں، کتنا آپ نے کبھی ان کے بارے میں زبان سے کچھ بھی ادا نہیں کیا۔ اور اگر آپ یہ ساری باتیں مکس کر کے کرتے کہ یار یہ بھی ٹھیک نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہاں یہ باقی چیزوں پر خرچ کرنا واقعی ٹھیک نہیں، کیونکہ وہ اسراف میں داخل ہو رہا ہے، اور اسراف سے شدت سے روکا گیا اسلام میں۔ جبکہ حج اور عمرے کے بارے میں ترغیب دلانے والا ایک آپ ہیں دانش مند صاحب، آپ ایک کمرے میں بیٹھ کے آپ نے یہ بات کر لی، اور ایک طرف ہمارے ماں باپ، ہمارے اولادیں، نسلیں، ہمارا جسم و جاں، مال و دولت سب آپ پر قربان ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم وہ فرما رہے ہیں کہ حج اور عمرہ بار بار کرو، تو کہ آپ کیا ہم یہ کس کے مانیں؟ سمجھ بھی سکتے ہو کہ آپ کی بات کی طرف ہم توجہ بھی دیں گے؟ کیا آپ یہ تصور بھی کر سکتے ہو کہ آپ کی بات کی طرف کوئی مسلمان کان بھی دھرے گا؟ سننا تو دور کی بات ہے، اور اس پر سوچنا تو دور کی بات ہے۔ ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ حج اور عمرہ بار بار کرو، تو حج اور عمرہ بار بار کرنے میں اللہ کی طرف سے صرف خیر اور برکت، شیخ یہ صرف اور صرف ایک خطے کے لوگوں کی نہیں بلکہ دنیا بھر کے لوگوں کی اس میں خیر اور برکت ہے۔ آپ حج کے دنوں میں دیکھ لیں، دنیا کا ہر حلال بزنس ٹاپ پر چلا جاتا ہے، وہ کرنے والے مسلمان ہوں یا کافر ہوں۔ ایک سوئی سے لے کر ایک جہاز تک جو چیز حجاج کے استعمال میں ہوتی ہے وہ اپنی چوٹی اور پیک پر چلی جاتی ہے۔ اگر وہ پیک پر جا رہی ہے تو اس میں جو لیبر ہے کام کرنے والی، ان کا کام بھی بلندی پہ کروڑوں چلا جاتا ہے۔ افراد کا شیخ، کروڑوں افراد۔ کروڑوں افراد، اور صرف مکہ مکرمہ، مدینہ یا سعودی عرب میں نہیں، تمام ممالک میں۔ مطلب شیخ پاکستان میں اب اگر 1 لاکھ حاجی جا رہے ہیں تو بتائیے ان 1 لاکھ سے ادھر جو فائدہ اٹھانے والے لوگ ہیں، کیا ان کا روزگار نہیں ہے؟ روزگار بھی ہے ان کے کا۔ آفیسز ہیں، آفس کا پورا پورا سٹاف ہے، ہر چیز، مطلب یہ جی ہے کاروبار اللہ ہے۔ اکبر۔ شیخ ایک اور بڑا کامن سوال ہے، اور اس میں آپ ذرا میں تھوڑا ڈیٹیل سے سوال کرنا چاہوں گا تاکہ آپ مزید شرعی اعتبار سے ہماری رہنمائی کر سکیں، کہ اب ایک بندہ ہے جس کے پاس حج کی اس کی استطاعت تو نہیں ہے، لیکن اب اسے حج کرنے کے لیے قرضہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اب قرضہ 2 طرح سے ہے، ایک قرض وہ ہے کہ وہ اٹھائے گا تو وہ غارمین میں سے اس کا شمار ہو جائے گا، بہت بوجھ تلے وہ دب جائے گا، لیکن ایک قرض وہ ہے کہ جو نارمل قرض ہوتا ہے، مثلا بندہ کہتا ہے یار آپ مجھے 5 لاکھ دے دیں، میں بھی حج کر لوں، آنے والے 5 مہینوں میں اپنی پے سے آپ کو لوٹا دوں گا۔ تو کیا ان دونوں صورتوں میں ہمیں فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے قرض وغیرہ کی طرف جانا چاہیے اہل اسلام کو؟ شیخ قرض کے سلسلے میں پہلی بات یہ ہے کہ قرض کے بارے میں یہ جو باتیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں اور ہم ڈسکس بھی کرتے ہیں، ان باتوں کو صرف حج عمرہ کے ساتھ خاص نہیں کرنا چاہیے۔ یہ باتیں تو ہمیں ہمیشہ قرض لیتے ہوئے سوچنی چاہیے، جبکہ ہمارا عام طور پر لوگوں کا اس میں عمل یہ ہے کہ وہ حج اور عمرہ کے بارے میں
قرض لیتے ہوئے تو بہت ہچکچاتے ہیں، باقی اپنی غیر شرعی اور لغو اور اسراف والی چیزوں میں قرض لے کر خرچ کر دیتے ہیں، جیسے شادیوں بیاہوں کے موقع پر صرف دنیا کو دکھانے کے لیے کہ فلاں ہمارے رشتہ دار نے شادی کی تو وہ انہوں نے اتنے پیسے خرچ کیے تو میں اس سے زیادہ خرچ کروں گا، وہ قرض لے لیتے ہیں۔ پہلا پہلو اس میں یہ ہے کہ یہ بات ہر جگہ پر سوچنی چاہیے۔ دوسرے نمبر پر شخص، جیسے آپ نے خود ہی اس میں تفریق کر دی، قرض کی دو اقسام ہیں۔ ایک قرض وہ ہے جو ہمارا نارمل انداز میں ہم زندگی میں لیتے ہیں، ہر شخص کوئی نہ کوئی قرض لے لیتا ہے، اگرچہ قرض سے جس حد تک ممکن ہو انسان کو بچنا چاہیے، لیکن پھر بھی زندگی گزارتے ہوئے کچھ لین دین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دنیا سے تشریف لے کر گئے تو آپ نے کچھ چیزیں قرض لی ہوئی تھی، اپنی کوئی چیزیں گروی رکھ کر، یہ بھی قرض کی ایک قسم ہے۔ تو قرض یہ جو نارمل انداز کا قرض ہوتا ہے انسان لیتا رہتا ہے۔ انسان کو مثال کے طور پر کوئی بندہ گاڑی لینا چاہتا ہے، اس کے پاس پیسے پڑے ہوئے ہیں، لیکن جو گاڑی اس کو پسند آئی، جو بائک اس کو پسند آیا، اس کے لیے پیسے کم ہیں۔ نارمل سی چیز ہے، کسی سے پیسے لے لیے، کہا کہ میری کمیٹی کھلے گی تو میں آپ کو دے دوں گا، میری تنخواہ آئے گی تو میں آپ کو دے دوں گا، یا کچھ عرصے کے بعد میں آپ کو دے دوں گا، یہ نارمل قرض ہے۔ بچا جائے تو اس سے تو بہتر ہے، لیکن یہ نارمل قرض ہے۔ اگر کوئی بندہ حج کرنے میں اس کو یہ ہو کہ میں ایسا قرض لے لوں کہ جو بعد میں آرام سے آسانی سے میں ادا کر سکوں گا، تو اس شخص کو حج کر لینا چاہیے، اس شخص کو اپنا فریضہ حج ادا کر لینا چاہیے۔ یہ نارمل سی چیزیں ہیں، زندگی کے ساتھ ساتھ گزرنے والی چیزیں۔ مطلب وہ یہ پوری زندگی اس پہ نہ گزار دے، چونکہ میں اب قرض لینا پڑے گا تو اس لیے میں قرض نہیں لینا چاہتا اور میری استطاعت نہیں ہے تو میں فریضے کو ہی ادا جی نہ کروں۔ ہاں، اگر یہ ایسا شخص ہے کہ باقی چیزوں میں بھی یہ کبھی قرض نہیں لیتا تو پھر اللہ سے امید ہے کہ اس پر یہ حج فرض نہیں ہوا۔ لیکن اگر یہ عام چیزوں میں لوگوں سے قرض لے لیتا ہے تو پھر اب اس کے پاس کچھ پیسے ہیں، 8-10 لاکھ ہیں، اور اس نے 2-4 لاکھ کسی اور سے لینے اور حج کر سکتا ہے تو اس کو کر لینا چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، وہ قرض جو جس کو لینے کے بعد اس کو معلوم ہے کہ اس کی ادائیگی کی کوئی صورت نہیں بن پڑے گی، تو تب اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے، تب اس کو قرض کی طرف نہیں جانا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے خود وسعت اور کشادگی کا سوال کرے، اور اپنی ضروریات اور اپنے خرچ کرنے کے انداز کو تھوڑا سا چینج کر کے اپنے پیسے جمع کر کے وہ کچھ عرصے کے بعد، کچھ سالوں کے بعد حج کر لے، وہ قرض نہ لے جس کی ادائیگی مشکل معلوم ہو رہی ہو۔ ٹھیک ہے کہ انسان نے زندگی کے اندر استطاعت ہوئی یا نہ ہوئی، حج کیا یا نہیں کیا، دنیا سے چلا گیا، اب ورثاء کیا ہر حال میں اس کی طرف سے حج کروائیں گے؟ اس مسئلے کو اگر ہم تفصیل کے ساتھ شریعت کی روح سے جاننا چاہیں تو شیخ، اگر تو وہ شخص دنیا سے گیا، اس پر حج فرض تھا اور استطاعت بھی تھی، تو اس نے کچھ اہل علم کے نزدیک کفر کا ارتکاب کیا، اور کچھ کے نزدیک یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، پہلی بات یہ ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ استطاعت کے باوجود بھی جس شخص نے حج نہیں کیا تو اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ اس کے مال سے حج کروا دینا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کا قرض ہے اور اس کو ادا کر دیا جائے۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے، آیت نمبر 181، 181، 182 اور 179، 180 اور 182۔ یہ 3 آیات ہیں سورۃ البقرہ کی وصیت سے متعلق۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ۔ تو یہ جو وصیت کا، اس کی تفسیر میں کچھ اہل علم نے یہ بات لکھی کہ اگر کسی کے اوپر حج فرض ہو چکا تھا، اس میں استطاعت بھی تھی، اور اس نے حج نہیں کیا، تو اس کے ورثاء کو چاہیے کہ وہ تقسیم سے پہلے اس کی طرف سے حج کروا دیں، حج کروانے کے بعد وہ مال تقسیم کریں۔ یہ جو 1/3 کی بندہ وصیت کر سکتا ہے نا، تو اگر وہ اتنا مال اس کا زیادہ ہے، ظاہر ہے کہ اگر اس پر حج فرض تھا تو اس کا مال زیادہ ہوگا، تو ان کو حج کروا دینا چاہیے، یہ بہتر ہے، لازم نہیں ہے، فرض نہیں ہے ان پر، لیکن بہتر ہے یہ۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اگر کوئی اس طرح سے وراثت تقسیم میں کوئی ایک وارث کہہ رہا ہے کہ نہیں میں نہیں چاہتا ہوں، مجھے میرا حصہ چاہیے، تو پھر حصے تقسیم کرنے کے بعد کوئی ایک اس کی طرف سے حج کروا دے تو یہ بہت اچھی بات ہے، اور یہ مرنے کے بعد ان لوگوں کی طرف سے اس کے ساتھ ایک نیکی ہوگی، اور بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عاقبت کو کچھ بہتر کر دیں اور سزا میں کچھ تخفیف ہو جائے۔ اللہ عالم، یا اللہ تعالیٰ معاف کرنے اور پر شیخ، اگر کسی نے اپنی زندگی میں حج کا فریضہ بھی ادا کیا، عمرہ وغیرہ بھی وہ کرتا رہا، اب اس کی اولاد میں سے کسی کا یہ دل چاہتا ہے کہ وہ جہاں اپنے والدین کی طرف سے صدقہ جاریہ کر رہے یا ان کے لیے دعائیں کر رہے، تو وہ کسی کو خود سے ان کی طرف سے عمرہ کرے یا کسی کو عمرہ کروا دے، جسے عمرہ بدل یا حج بدل کہتے ہیں، لیکن اس کی طرف سے جو پہلے حج عمرہ کر چکے اپنی زندگی میں، تو شریعت اس کی روح سے کیا کہتی ہے؟ جی، شریعت اس میں کی اجازت دیتی ہے، اس کا بھی وہی معاملہ ہے، تابع بین الحج والعمرہ، یہ زندہ اور میت دونوں کی طرف سے، یہ دونوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے
کہ جس طرح سے ایک زندہ لوگ ہیں وہ بار بار حج اور عمرہ کریں، تو جو فوت شدہ کوئی شخص ہے اس کی طرف سے بھی بار بار حج اور عمرہ کروانا، حج بدل کروانا، عمرہ بدل کروانا، یہ مشروع ہے، کیا جا سکتا ہے۔ اور کیونکہ سبحان شیخ میں اللہ، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں اکثر مرنے کے بعد جو ہے وہ غیر شرعی اعمال کی طرف ہم چلے جاتے ہیں، اور خرچ ہم ان پہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، جی عوام کو کھلا رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں غیر شرعی اعمال، یعنی ان پہ ہم جو صرف کر رہے ہیں، تو اس کی بجائے جو شریعت جن اعمال کی حوصلہ افزائی کرتی ہے اور جس سے واقعتاً اس فوت شدہ کو کوئی فائدہ پہنچ سکتے ہیں، ہمیں وہ اعمال کرنے چاہیے۔ شیخ سبحان اللہ، مجھے یاد آ گیا کہ بڑے بڑے اسلاف میں سے بڑے بڑے محدثین فقہا جو حج نہیں کر سکے تھے، بعد میں علماء محدثین اور فقہا نے ان کی طرف سے حج کیا، اللہ اکبر۔ کئی سو سالوں کے بعد۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ حج نہیں کر سکے تھے، ان کی طرف سے کئی کبار علماء نے حج کیا۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک الگ سبحان اللہ وہ ایک میدان ہے کہ کن کن علماء محدثین اور فقہا نے کن کن محدثین اور فقہا کی طرف سے حج کیا، حج حالانکہ بدل۔ شیخ دیکھیں نا، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اگر اولاد میں سے کوئی نہیں کرے گا تو کون کرے گا، تو یہ اہل علم سبحان کی اور اللہ۔ علم کی فضیلت دیکھ لیجئے کہ اگر اولاد میں سے کوئی نہیں بھی کر رہا تو اور اسی سے شیخ حج بدل کے بارے میں ایک بات ذہن میں آگے اضافہ کر دوں، لوگ حج بدل کے بارے میں چاہ یہ رہے ہوتے ہیں کہ اولاد میں سے کوئی کرے یا کوئی اور قریبی کرے، اس سے زیادہ اس بات کی طرف توجہ ہونی چاہیے کہ حج بدل وہ شخص کرے جو حج کے مسائل کو جتنا زیادہ جاننے والا ہے، بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ نہیں یہ بیٹا ہے، یہ فلاں ہے، رشتہ دار، اس کو بھیجیں، اور اس کو حج کے ارکان تک کا علم نہ ہو، وہ کیا حج کرے گا؟ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ کسی ایسے شخص سے حج کروائیں جو علم رکھتا ہو، اللہ اکبر۔ تو تاکہ اس کو فائدہ بھی پورا ہو، ورنہ یہ بندہ جس کو خود علم نہیں ہے وہ کیا حج کرے گا اور کیا اس کو فائدہ پہنچائے گا؟ مجھے شیخ یاد ہے، میرے سسر محترم چودھری محمد یونس صاحب رحمہ اللہ، ان کے بیٹے چودھری عبداللہ فوت ہو گئے، تو اب انہوں نے اپنے بیٹے چودھری عبداللہ کی طرف سے حج کروانا تھا، تو ان کے دو چھوٹے بیٹے بھی تھے، وہ خود بھی جا سکتے تھے، خاندان کے دیگر افراد کو بھی بھیج سکتے تھے، تو ان کے نزدیک جو علماء کرام میں سے ایک انتہائی متقی انسان اور علم تقوی کے ساتھ جڑے ہوئے ہزارہ کے ہمارے ایک عالم جو رشتے میں میرے لیے شرف کے میرے والد صاحب کے پھپھو زاد ہیں، میرے تایا لگتے ہیں، مولانا گل زمان صاحب ہزاروی، جو 1975 میں راولپنڈی جامع تدریس القرآن والحدیث سے 1974 میں سند فراغت لی، تو چودھری یونس صاحب نے مولانا گل زمان صاحب کو حج پہ بھیجا کہ آپ میرے بیٹے چودھری عبداللہ کی طرف سے حج کا فریضہ ادا کریں گے۔ بہت اعلیٰ، بہت خوب۔ بزرگ کالم دین کا انتخاب کیا، مجھے آپ سے ان کا مطلب یہ عمل یاد آ گیا۔ بارک اللہ فیکم۔ تو شیخ، ہم اپنی پوڈ کاسٹ کو اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں، الحمدللہ بہت سی چیزیں آپ سے سیکھیں، تو شیخ بس ایک اگر آخری اور ختام ہوں مسک کے تحت انشاءاللہ اگر ہم اس کو ختم کرنا چاہیں کہ بعض اوقات انسان حج کر کے واپس بھی آ جاتے ہیں، شیخ ان کی توحید کے اندر یا ان کے عقائد کے اندر کوئی فرق نہیں آتا، واپس آنا تو دور کی بات ہے، وہ حج کر کے بعض اوقات وہ کبھی کوئی غار ہرا میں کچھ جا کر ادھر پتھروں پر کچھ لکھ رہا ہوتا ہے، بعض اوقات کچھ ورقوں پر لکھ کر وہاں پر چھوڑا ہوتا ہے، کچھ مسجد نبوی کے اندر آ کر وہ ایک بدعتی اعمال آپ کو کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، تو شیخ حج کے ذریعے سے ہم سب سے پہلا یہ جس پر آپ رہنمائی کیجئے کہ اپنی توحید، اپنے عقیدے کے اندر کس طرح تبدیلی لا سکتے ہیں، اور دوسرا اپنے عمل کے اندر کس طرح تبدیلی لا سکتے ہیں، کہ حج ایک بڑی عبادت ہے، ایک رکن ہے اسلام کا، اس کے اندر عرفہ بھی ہے، اس کے اندر مینا، مزدلفہ، کعبۃ اللہ، صفا مروہ، تو شیخ اس سے واپسی پر شریعت کیا کہتی ہے کہ آپ کے اندر کیا تبدیلی آنی چاہیے اور آنے والی زندگی کو آپ کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں؟ یہ دو سوال ہوئے، ایک سوال یہ کہ وہاں پر لوگوں کا حج کرنے کے باوجود توحید سے نا آشنا رہنا، اور دوسرا یہ کہ لوگوں کے واپس آنے کے بعد ان کے اعمال کیسے ہونے چاہیے۔ شیخ پہلی چیز یہ ہے، تمام اہل علم اس بات پر آپ کو متفق ملیں گے، ہم نے کچھ عرصہ وہاں پہ گزارا، آپ نے بھی گزارا، الحمدللہ آپ کے علم میں بھی یہ بات یقیناً ہے اور بہت واضح ہے۔ ہم چونکہ مکہ میں تھے تو مکہ میں کچھ زیادہ یہ معاملات سامنے پیش آتے تھے۔ شیخ دو بندے اپنا حج خراب کرتے ہیں، ایک وہ بندہ جو جسمانی اعتبار سے کمزور ہے، وہ اپنا اور بہت سارے اور لوگوں کا بھی حج متاثر کر رہے ہوتے ہیں۔
دوسرے نمبر پر اس سے زیادہ حج اس شخص کا متاثر اور خراب ہوتا ہے جو بندہ حج کے لیے تو چلا جاتا ہے بڑی خوشی خوشی، لیکن حج کے بارے میں علم حاصل نہیں کرتا۔ یہ اتنا بڑا فساد ہے، روحانی اور یہ جسمانی۔ اتنی بڑی خرابی ہے۔ اللہ اکبر شیخ، اللہ اکبر۔ لوگوں کو ارکان تک کا فہم نہیں ہے۔ رکن وہ چیز ہے جس کے بغیر آپ کا حج ضائع ہے، ختم ہے آپ کا حج۔ اور لوگ اپنے ایسے کچھ اعمال کر رہے ہوتے ہیں جو رکن کو ہی برباد کر دیتے ہیں۔ اللہ علم کی اتنی زیادہ کمی ہے۔ اب جب ہم علم کی طرف آتے ہیں، حج کا ہر رکن، حج کے فرائض، سنن، ان میں آپ کو ارکان تو تمام کے تمام ہی، آپ کو اس کی واجبات میں، اس کے سنن میں آپ کو ہر جگہ پر توحید کی نمایاں دعوت اور تربیت ملے گی۔ سب سے پہلے لے لیتے ہیں تلبیہ۔ ایک شخص نے جس وقت یہ نیت کی لبیک اللہم حجن یا لبیک اللہم عمرتن، وہ کس کے سامنے اپنی التجا کر رہا ہے؟ کس کے سامنے پیشی ہو رہی ہے؟ اللہ کے سامنے، ایک اللہ کے سامنے۔ اے اللہ آپ کے لیے۔ اس سے پہلے جب اللہ تعالیٰ نے حج کے فریضے کو بیان کیا تو اس میں شیخ آپ الحمدللہ جانتے ہیں گرامر کو بھی اور ان ساری چیزوں کو، کہ یہاں پہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، وَلِلَّهِ کو اس کا مقام شروع نہیں ہے، یہ جار مجرور اس کا مقام مؤخر۔ عربی اس میں عبارت میں اس کا مقام، ایسے الفاظ کا مقام مؤخر ہونا چاہیے، لیکن اس کو جس کا مقام مؤخر ہے، بعد میں آنے والا ہے، اور اس کو پہلے لے جانا، اس کی وجہ سے عربی زبان میں کیا پیدا ہوتا ہے؟ حصر اور خصوصیت اور تاکید پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ لوگوں کے اوپر عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ للہ، یہ نہیں کہا، بلکہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ شروع ہی کیا کہ اللہ کی خاطر۔ توحید کا سب سے پہلا سبق یہاں پر ہے، آیت کریمہ جہاں سے فرض ہو رہا جہاں سے فرضیت ہے، اور اس کے بہت سارے پہلو ہیں۔ دوسرے نمبر پر سبحان اللہ، میں کہتا ہوں کہ صرف لوگ اللہ کی خاطر، میری یہ التجا ہے حجاج کرام سے، حج اور عمرہ کرنے والے لوگوں سے، اللہ کے لیے صرف تلبیہ کا علم کسی عالم دین سے، کسی صاحب علم سے صرف تلبیہ یہ سیکھ لو۔ تلبیہ ہے کیا؟ شیخ دیکھیں ان کلمات میں، اور آپ اندازہ کریں کہ یہ پوری دنیا میں ایک وقت میں سب سے زیادہ ایک ہی کلمے کو بلند کیا جاتا ہے پورے سال میں۔ یہ ان دنوں میں ہوتا ہے جب لوگ حج کرنے ہوتے ہیں، دنیا میں اتنے سارے لوگ مل کر ایک ہی کلمہ اتنی دفعہ دہرانا اور بلند کرنا، یہ کہیں دنیا میں نہیں ہوتا۔ اور وہ کون سے کلمہ ہے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک 3 دفعہ لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ اور لبیک کے 6 معنی ہیں شیخ، ہمارا بھی موضوع نہیں ہے، لبیک کے 6 معنی ہیں کہ میں حاضر ہوں۔ کس طرح سے حاضر ہوں؟ لبیک کا مطلب کسی جگہ پر حاضری دینا، عام نارمل حاضری نہیں، انتہا درجے کی محبت میں ڈوب کر، انتہا درجے کی اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ، انتہا درجے کے شوق اور ولولے کے ساتھ، انتہا درجے کی ایک کشش اور اس کے ساتھ جیسے بندہ کھچا چلا آ رہا ہے۔ اس طرح کے 6 معنی ہیں تلبیہ کے لبیک۔ انسان کیا یہ رہا ہوتا ہے کہ لبیک میں حاضر ہوں، اللہم لبیک اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک میں حاضر ہوں، لیکن آگے یا رب کیا لے کر حاضر ہوں؟ کیا لے کر کے آیا ہوں؟ لا شریک لک، اے اللہ اس عقیدے کے ساتھ حاضر ہوں کہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، ان الحمد والنعمت لک والملک، اور اے اللہ میں اس بات کا یقین رکھتا ہوں ساری تعریفیں تیرے لیے، ساری نعمتیں تیری طرف سے، اور ساری کی ساری بادشاہت اور اختیارات سب تیرے لیے ہیں، لا شریک لک، ان ساری چیزوں میں تیرا کوئی شریک نہیں ہے، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں اس کے ساتھ حاضر ہوں۔ آپ کو سبحان اللہ، اب دیکھیں شیخ کہ یہ جب حج فرض ہوا، حج کی فرضیت میں اس کے لیے جو شعار اور وہ جو ایک تلبیہ کہا گیا، وہ تلبیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے احل بالتوحید، احل بالتوحید۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے حج فرمایا اور آپ نے توحید کا تلبیہ کہا، یعنی ہے ہی توحید کا۔ یہ ہے ہی ابتدائی توحید ہے۔ آپ تھوڑا سا تصور کریں کہ خانہ کعبہ میں جہاں پہ بت پڑے ہوئے تھے، اور ایک اللہ کے لیے، ایک اللہ کی عبادت کے لیے بنایا جانے والا گھر شرک کی سب سے بڑی آماج گاہ بنا ہوا تھا۔
جب اللہ نے اس کو پاک کیا اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں، تو اس کے بعد اس وقت بھی جو لوگ مشرک موجود تھے ان کے لیے پیغام کیا تھا؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، کہ حاضری توحید کی بنیاد پر ہے۔ جس بندے نے حج سے توحید نہیں سیکھی اس نے کیا کیا ہے؟ کون سا حج کر کے آیا وہ، یا کس حج کے لیے وہ جا رہا ہے جس نے توحید نہیں سیکھی؟ جس طرح وہ بعض روزے بھوک پیاس ہیں تو پھر اس کا حج بھی ایسے ہی ہے، بس وہ جسمانی مشقت ہے، تھکن ہے اور پیسوں کا ضیاع ہے، اور کیا ملے گا؟ اس کے عقیدے کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے، کوئی تبدیلی نہیں، یعنی توحید آپ نے اگر نہیں سیکھی تو آپ نے کیا سیکھا؟ اور دوسری چیز جو دوسرا سوال تھا کہ واپس آنے کے بعد اس کے اعمال، دیکھیں شیخ، اگر تو حج شروع یہاں سے ہوا ہوگا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اللہ کی خاطر حج ہوگا، تو پھر وہ حج واپس آنے کے بعد بندے پر وہ اثر چھوڑے گا جو زندگی بھر اس کا اثر جائے گا نہیں، اس لیے کہ اس نے اللہ کی محبت میں اللہ کی خاطر حج کیا ہے، اس نے اتنا لمبا رخت سفر باندھا، مشقت کو برداشت کیا، پیسے خرچ کیے، اور اللہ کے سامنے وہ حاضر ہو کر کیا کیا رہا ہے؟ عرفہ، سب سے عظیم دن عرفہ، سبحان اللہ۔ باقی ہم نے وہ ذکر نہیں کیا توحید کا، عرفہ کے اندر سب سے جو بڑی دعا ہے لا الہ الا اللہ، صفا مروہ پر جو سب سے بڑی دعا ہے لا الہ الا اللہ، لمبی دعا آگے۔ تو بہرحال عرفہ کے دن کی دعا مقبول دعاؤں میں سے ہے، اور باقی سارے جو حج کے مناسک ہیں، جو حج کے جتنے بھی ایام ہیں، اس میں دعائیں دعائیں دعائیں۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے اتنا مانگے گا تو وہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا دل کا تعلق نہ جڑے؟ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ حج سے واپس آئے اور اس کا یہ اللہ سے تعلق کمزور پڑ جائے؟ اب حج کرنے کے بعد تو اصل اس کا جو میدان عمل ہے اب شروع ہوا، وہاں پہ سارے حاجی تھے، اب یہاں پہ پتہ چلے گا کہ وہ واقعی حاجی ہے کہ نہیں، یا حاجی وہ صرف نام کا ہے کہ کس چیز کا ہے۔ اور کسی نے وہ ایک لطیفہ بھی، اور ہے اس طرح کے لطائف حقیقت پر مبنی ہے۔ کوئی بندہ حج کرنے کے بعد آیا، دکاندار کے پاس گیا، کرانے والے کے پاس، اور کہا میرا کھاتا نکالو، وہ بڑا خوش ہو گیا کہ یار کھاتا نکال رہے ہیں، لگتا ہے کہ بہت پرانا جو حساب ہے سارا چکتا ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کھاتا نکالو، کھاتا نکالا گیا، حاجی صاحب آپ کے ذمہ اتنے پیسے ہیں، کہتے ہیں پیسے تو میں آپ کو دے دوں گا انشاءاللہ بعد میں، بس یہاں پہ میرے نام کے ساتھ حاجی لکھو۔ تو جس شخص کی بنیاد ہی اس پر ہوگی تو وہ بندہ نہ حج سے فائدہ اٹھائے گا، جس کو حج سے فائدہ نہ ہوا تو اس کو بعد میں فائدہ نہیں ہوگا۔ تو شیخ خاص کر پاکستان میں بھی، بعض ممالک میں بھی، بعض عرب ممالک میں الحاج یا افریقن ممالک میں الحاج کا اضافہ کیا جاتا ہے، جو حج کرے تو چلیں اگر کسی بندے کی نیت میں فطور آ گیا پھر تو ظاہر بات ہے، واضح ہے کہ آپ تو صرف نام کے ساتھ حاجی کا اضافہ کرنے کے لیے گئے، لیکن ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ نہیں میری نیت بالکل درست ہے لیکن میں حج سے محبت کرتے ہوئے میں اپنے ساتھ حاجی لکھوانا چاہتا ہوں۔ نہیں، اس کو اس سے بچ جانا چاہیے، یہ اس کو ریاکاری کا ایک خام خواہ ایک دروازہ کھولے گی۔ اگر لوگ اس کو حاجی کہتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اس کو نام کے ساتھ مینشن کرنا، ذکر کرنا، اگر یہ حج کی محبت میں یہ کر رہا ہے تو نماز کی محبت تو زیادہ اولا ہے، زیادہ اس بات کی مستحق ہے کہ وہ ساتھ نمازی بھی لکھے، اپنے حاجی، نمازی، ہاں ساری لکھے، وہ موحد بھی لکھ دے، موحد بھی لکھ دے، ساتھ مزکی بھی لکھے، زکوٰۃ دینے والا سارا پھر ساتھ لکھے، تو اس کو یہ قطعاً اس کا تذکرہ اور یہ نام سے لکھوانا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی دوسرے لوگ اس کو کہہ دیں تو کہہ دیں چلیں اللہ کی طرف سے ایک بشریٰ عاجلہ، یعنی دنیا میں جلدی ملنے والی خوشخبریوں میں سے یہ ایک ہو سکتی ہے کہ لوگ اچھے نام سے اس کو پکار رہے ہیں۔ باقی یہ کہ خیر کے نام سے اگر لوگ آپ کو حاجی کہہ کر پکاریں تو اچھی بات ہے، ورنہ اگر آپ جب بیٹیوں کو وراثت سے محروم کر رہے ہیں، لوگوں کا مال غصب کر رہے ہیں، پھر آپ لوگ حاجی کہیں گے تو آپ کا حج، آپ نے حج کے نام پر آپ ایک دبا بن گئے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اور پھر اکثر باتیں بھی سننے میں ملتی ہیں کہ فلاں بندہ وہ ہے ہی حاجی اور وہی یہ کام کر رہے ہیں، پھر وہ اور نیگیٹو بھی اتنا ہی چلا جاتا ہے۔ تو بھائی شیخ، میں اپنی طرف سے تمام سامعین کی طرف سے، انڈرسٹینڈ قرآن گلوبل کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ماشاءاللہ جب آپ گفتگو فرما رہے تھے تو پتہ نہیں کتنے موضوعات آپ کی باتوں سے میرے دل میں آ رہا تھا کہ آپ سے اس موضوع پہ مستقل ایک ٹیبل ٹاک رکھنی چاہیے، پوڈکاسٹ رکھنا چاہیے۔ تو بس یہی گزارش ہے کہ فیوچر کے اندر جب بھی ہمارے سامعین، ٹیم کے لوگ یا ہم چاہیں گے تو آپ تشریف لاتے رہیں، اور اس اعتبار سے بھی کہ آپ ماشاءاللہ ہمارے آفس کے سب کے قریب ترین جو سینٹر ہے وہ الحمدللہ آپ کا ہی سینٹر ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے، بارک اللہ فیکم وکتب اللہ اجرکم وتقبل اللہ منا ومنکم وجزاکم اللہ خیرا۔
تو انشاءاللہ پھر تمام سامعین کی طرف سے بھی شیخ کا شکریہ انشاءاللہ. نیکسٹ انشاءاللہ العزیز دیکھیے کہ شیخ جب ہمیں دوبارہ ہم شیخ کو تکلیف دیتے ہیں یہاں پر تشریف آوری کی، تو انشاءاللہ شیخ ہمیں کس موضوع پر مستفید کرتے ہیں. آپ بھی منتظر رہیے گا اور انشاءاللہ ہمیں بھی انتظار رہے گا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.